سب سے پہلے اس میں شعور آتا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے کہ غلامی اور آزادی میں کیا فرق ہے۔ جی مجھے پتا ہے کہ ڈیزل کی قیمت، پٹرول کی قیمت، بجلی کی قیمت، آٹے کی قیمت، چاول کی قیمت دگنی۔ مجھے سب کا احساس ہے کہ 3.5 سال یہ سب مل کے ایک کہتے تھے، آواز آتی تھی کہ جی بہت مہنگائی ہو گئی، عمران خان نے مہنگائی کر دی۔ ادھر سے سندھ سے کانپے ٹانگنے والی نے مہنگائی مارچ کر دی۔ اخبار اٹھا کے دیکھے مہنگائی۔ ان کے جو خاص صحافی تھے، صبح سے لے کے شام تک مہنگائی۔ لیکن اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے، اس کا وعدہ ہے کہ میں سچ ہمیشہ آپ کے سامنے، دیر لگے گی لیکن سچ ہمیشہ آپ کے سامنے آئے گا۔ تو آج 2 مہینے میں انہوں نے وہ مہنگائی کی جو ہمارے 3.5 سال میں نہیں ہوئی، اور ابھی رکی نہیں، ابھی مہنگائی رکی نہیں۔ ابھی جو انہوں نے 2 مہینے کے اندر، جب سے ہم گئے، روپیہ عدم اعتماد کے وقت 178 روپے کا ڈالر تھا، آج 210 کے قریب پہنچ گیا۔ 30 روپیہ ڈالر مہنگا ہوا، اس کا مطلب سب چیزیں مہنگی ہوں گی۔ ابھی وہ مہنگائی آنی ہے۔ ابھی تو صرف IMF کے حکم پہ امریکہ کے غلاموں نے، ابھی تو یہ پہلی مہنگائی کا لہر آئی ہے، ابھی مزید اور آنی ہے۔ تو میں آج وابڈا ٹاؤن کے باشعور لوگوں، سنیں ذرا میری بات اب۔ جی جتنا دجیاں جماعتاں پھر بڑا پٹنا، جتنا وہی عمران خان جتنا، دجیاں جماعتاں پھر بڑا۔ دیکھیں، پہلے کیا ہوتا ہے؟ پہلے امریکہ کے ساتھ مل کے سازش کی جاتی ہے۔ میں نے جب مراسلہ دکھایا، سائفر دکھایا دنیا کو، تو یہ سب نے کہا کہ جی یہ جھوٹ ہے۔ پھر ہم نے کیبنٹ کے سامنے رکھا، نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے رکھا، چیف جسٹس کو پریزیڈنٹ نے بھیجا وہ مراسلہ کہ تفتیش کیے جائے کہ بیرونی سازش کے تحت 22 کروڑ لوگوں کی الیکٹڈ حکومت کو ہٹایا گیا، لیکن اس کے اندر میر جعفر اور میر صادق پوری طرح شامل تھے۔ وہ لوگ، امریکہ چاہتا تھا کہ ایسی حکومت آئے جو ان کی غلامی کرے، اور یہ میر جعفر اور میر صادق چاہتے تھے کہ کسی طرح ان کے کرپشن کے کیسز ختم کیے جائیں، NRO دیا جائے۔ تو یہ اس سازش سے انہوں نے ملک کے اوپر یہ چوروں کو مسلط کیا، قوم کی توہین کی۔ وہ لوگ جو 30 سال سے چوری کر رہے تھے، اور خاص طور پہ چیری بلاسم جوتے پالش کرنے والا اور اس کا بیٹا حمزہ ککڑی، دونوں کو سزا ہونے والی تھی۔ 16 ارب روپیہ جو ان کے نوکروں کے نام پہ لیا تھا، FIA کے اندر کیس تھا، اوپن اینڈ شٹ کیس تھا۔ انہوں نے سازش کر کے
ہمارے اوپر مسلط ہوئے اور آتے ساتھ کیا کیا؟ مہنگائی روکی. بتائیں مہنگائی روکی؟ مہنگائی آسمانوں پہ. معیشت کو کیا یہ معیشت سنبھال سکے؟ کیا یہ سنبھال سکے؟ ہمیں کہتے تھے جی او شہباز شریف لاہور سپیڈ یعنی پنجاب سپیڈ. جو پنجاب سپیڈ تھی جب یہ پرائم منسٹر بنا تو اسی سپیڈ سے ملک کی انہوں نے معیشت تباہ کی اور اسی سپیڈ سے مہنگائی کی. آج کم از کم ساری قوم کے سامنے ایک چیز ثابت ہو گئی کہ شہباز شریف کی جتنی ڈیولپمنٹ تھی وہ اشتہاروں میں ہی تھی. وہ قوم کے پیسے سے اشتہاروں میں تھی. اب یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان کا صرف ایک مقصد تھا. آتے ساتھ ہی NRO 2 لیا. اور یہ ذرا سنیں کیونکہ آپ باشعور لوگ ہیں, ذرا غور سے سنیں. انہوں نے جب NRO 2 یعنی اسمبلی سے نیب کی امینڈمنٹس کا بل پاس کیا تو 1100 ارب روپے جو اس قوم کے تھے, جو چوری کا پیسہ جو نیب کیسز کر رہی تھی, 1100 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا. 1100 ارب روپے کے کرپشن کے کیس ختم کر دیے NRO 2 لے کے. پہلے انہوں نے چوری کی 90 کی دہائی میں, جنرل مشرف نے ان کو NRO 1 دیا, سارے کرپشن کے کیسز ختم کر دیے. اپنی اس نے کرسی بچانے کے لیے پہلے اس نے ان کی چوری معاف کی اور اب آ کے جو NRO 2 ملا ہے, جو یہ صرف پیسہ جو پکڑا ہوا تھا, جو نیب جس کے اوپر تفتیش کر رہی تھی, وہ ہے 1100 ارب روپیہ جو اب معاف ہوگا. جو انہوں نے امینڈمنٹس کی قوم کے اوپر IMF کے کہنے پہ ٹیکسز لگا دیے, قوم کے اوپر ٹیکسز لگا دیے. آج تنخواہ دار طبقہ, آج اس کے اوپر اگر 1 لاکھ روپے مہینے سے زیادہ تنخواہ ہے, ٹیکس دگنا کر دیا. جبکہ مہنگائی بھی تقریباً دگنی, انفلیشن جو ہے وہ تقریباً 30% پہ پہنچ گئی. پاکستان کا ریکارڈ ہے وہ. اوپر سے ٹیکس بھی لگا دیے. لیکن جو سب سے بڑا ظلم کیا کہ جو چوری کا پیسہ واپس آنا تھا اس ملک کو, 1100 ارب روپیہ چوروں کا معاف کیا. 1100 ارب روپیہ 1100 ارب روپیہ چوروں کا معاف ہو گیا ہے. اور اسی لیے آئے تھے, اور اس لیے یہ قوم کبھی معاف نہیں کرے گی ان لوگوں کو جنہوں نے یہ سازش کی. قوم اور اس ملک کی تاریخ ان غداروں کو کبھی معاف نہیں کرے گی, نہ بھولے گی نہ معاف کرے گی, جنہوں نے ان چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا, ملک کی توہین کی. تو میرے باشعور پاکستانیوں, آپ تیار ہو جائیں. انشاءاللہ ایک تو ہم نے چوروں کو شکست دینی ہے, انشاءاللہ ان کو شکست دینی ہے, اور دوسرا ان لوٹوں کو شکست دینی ہے. دوسرا, اور یہ لوٹوں کو اس لیے, ضمیر فروشوں کو جنہوں نے اس کے ملک کے آئین کے خلاف غداری کی, جنہوں نے ملک کے قانون کے خلاف کی, جنہوں نے اس کی جمہوریت کے خلاف کی, اور اس نے آپ کے خلاف کی, جو یہاں کے ووٹرز جنہوں نے ووٹ ڈالی تھی, انہوں نے اپنے ضمیر بیچ کے آپ کے خلاف غداری کی. تو سب نے, یہ ذرا سنیں, آپ نے سب نے نکلنا ہے.
डोर टू डोर जाना है नौजवानों, डोर टू डोर जाना है, अपनी कौम को जगाना है, घरों में जाके आपको बताना है कि हमने इन चोरों को शिकस्त देनी है। हमने अपने मुल्क के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए इन चोरों को शिकस्त देनी है। तो आपने सबने, और ये कहते हैं कि जिस सोसाइटी के लोग वोट नहीं डालने निकलते, जरा मुझे बताएं आप निकलेंगे वोट डालने के लिए? इंशाअल्लाह आपने सबने निकलना है, लेकिन निकलना नहीं, आपने इसको जहाद समझनी है। मुल्क की हकीकी आजादी की आप जहाद लड़ेंगे। और मुझे खास तौर पे नौजवानों के ऊपर और उसके अलावा अपनी ख्वातीन के ऊपर सबसे बड़ा इत्मीनान है कि घरों में जाके आपने लोगों को जगाना है, बेदार करना है कि ये पॉलिटिक्स नहीं हो रही, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये मुल्क की हकीकी आजादी की जंग है। और मैं सबसे बड़ी बात, चोरां नूं नसाऊ मुल्क बचाऊ, आखिरी उम्मीद साडी खान हुण तां आवे बस आवे। और मुझे पता है कि ये चोर कभी भी, जो जिधर आज पाकिस्तानी कौम खड़ी है, जो भी सर्वे है, गैलप का सर्वे हो, आईरिस का सर्वे हो, सारी कौम आज इन चोरों के खिलाफ है, गद्दारों के खिलाफ है। ये सिर्फ एक तरह जीतने की कोशिश करेंगे, और वो जो इन्होंने हमेशा किया, ये नवाज शरीफ जो मैच भी नहीं खेलता था अपने अंपायरों के बगैर, शफाफ चली तहरीके इंसाफ चली, साफ चली शफाफ चली तहरीके। इन्होंने, ये सुने जरा, नवाज शरीफ को क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था, लेकिन वो क्रिकेट भी खेलता था अंपायर अपने खड़े करके। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, कोई भी जिमखाना में जो क्रिकेट तब खेलता था, सब आपको बताएंगे कि जब मैच खेलने आता था तो 2 अंपायर साथ लेके आता था, आउट भी हो जाता था तो अंपायर नो बॉल कह देता था। अब भी अंपायर साथ मिलाए हुए हैं इसने, अभी भी साथ है इसके अंपायर। और हमने, देखिए नौजवानों, आपको शायद नहीं पता, और आप तो तब पैदा भी नहीं हुए जब मैं क्रिकेट खेलता था, लेकिन मैं वो वाहिद क्रिकेट कैप्टन हूं हिंदुस्तान और क्रिकेट, पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में, वो वाहिद कैप्टन हूं जो हिंदुस्तान गया और उनके अंपायरों के होते हुए सीरीज हिंदुस्तान से जीत के आया। किसी और कप्तान ने ना हिंदुस्तान कभी पाकिस्तान के अंपायरों के होते हुए जीता था, ना पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान के अंपायरों के होते हुए हिंदुस्तान में जीता था। 101 दफा, और एक ही दफा मैं हिंदुस्तान कप्तान बन के गया था। तो आज वही है करना हमने। आज हमने इनके अंपायरों के बावजूद इनको शिकस्त देनी है। जितना दूजियां जमातां फेर बड़ा पिटना।